اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ دیکھیے کہ اس دو نوجوان کا جو قصہ چل رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی ایسا لگ رہا ہے کہ اصحاب کہف کے جو اس دور میں جو لوگ تھے ان کے دو نوجوان کے بارے میں متعلق بتا رہے ہیں، اور یہ دو نوجوان ایسے تھے، ایک جو ہے دونوں دوست تھا اور رشتہ دار ہی تھا، اپنے دونوں دوست تھا۔ ایک دوست جو ہے مالدار تھا، اس کے پاس جو زمین تھا، باغ تھے، ایک جو ہے غریب تھا۔ تو ان دونوں کے متعلق جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ جو مالدار تھا تو وہ کتنے تکبر میں آ کے اللہ کو جو ہے اللہ کا انکار کرنے لگا، جو غریب تھا وہ جو ہے اللہ کو جو ہے کہا کہ تم جو ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو ان دونوں کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اب دوسرا شخص کہنے لگا کہ قال له صاحبه، اس نے کہا اپنے دوست سے کہ وهو يحاوره، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اکفرت بالذی، تم جو ہے اس کا انکار کر رہے ہو، کس کا؟ اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ یہ بات پیچھے جو ہے سمجھے کہ پچھلے جو ہے بات میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ شخص کہا تھا کہ میرا یہ جو باغ ہے اس میں بہت زیادہ ہم پیسہ کماتے ہیں، ہر سال ہم کو پھل زیادہ ہوتا ہے، اور میرے پاس زمین بہت زیادہ ہے، اور جو ہے زمین کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ پیسے بھی ہم کو ملتا ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غریب لڑکا تھا، جو اس کا دوست تھا، اس کو یہ کہہ رہا ہے، یعنی تکبر میں آ کے۔ تو اس کے بارے میں غریب شخص یہ کہہ رہا ہے اس کا دوست کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ خَلَقَكَ، جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تم کو جو ہے نطفہ سے، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم منی جو جاتا ہے تو وہ ایک نطفہ بنتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر جب تھے تو ثم من نطفۃ، کیا تھے؟ گوشت کا لوتھڑا، کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ ثم سواک رجلا، پھر تم کو اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے ایک اچھا انسان، مکمل ایک بچے کی شکل میں ایک اچھے طریقے سے انسان بنا کے تم کو باہر نکالا۔ یعنی تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا، اور 9 مہینے کے ساتھ ساتھ اس 9 مہینے کے اندر 4 مہینے تم کو بنانے میں لگ گیا، اور 6 مہینے جو ہے 6 مہینے یا 4 مہینے جو ہے تم پورے شکل و صورت کے ساتھ ماں کے پیٹ کے اندر رہے، اور تم کو اس ماں کے پیٹ کے اندر بھی رزق پہنچاتا رہا، تو پھر تم اس کے باوجود بھی تم اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ اور اللہ نے تم کو جو ہے زمین دیا ہے، انگور کے 2 باغ دیے ہیں، اس 2 باغ کے اندر تم نے چاروں طرف سے جو ہے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس باغ کے اندر جو ہے تم نے وجعلنا بینہما زرعا، اس کے درمیان جو تم کھیتی بھی کر رکھے ہو، اور اس کے درمیان جو ہے تم نہریں بھی جاری کر رکھے ہو۔ اتنے سارے اللہ کے انعامات تم کو ملے ہیں، تم مالدار ہو، تم کو اللہ نے پیسے دیا ہے، زمین دیا ہے، جائیداد دیا ہے، پھر تم بھی اللہ کا انکار کر رہے ہو، اور تکبر میں آ کے کہہ رہے ہو کہ یہ میری جو زمین ہے، یہ جو میرا جو باغ ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور کبھی قیامت آنے والا نہیں ہے۔ یہ لفظ اس نے کہا تھا پیچھے الفاظ میں۔ پھر فرمائی کہ لکنہ اللہ ربی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ لفظ کون کہہ رہا ہے؟ وہ غریب لڑکا کہہ رہا ہے، جو اس کا دوست تھا جو غریب تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ لیکنہ، میں مانتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اللہ جو ہے ربی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور ان کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ان کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنی منت نہیں رکھتا، ان کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جو اپنا سر نہیں جھکاتا ہوں، صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، کسی کے سامنے میں سر کو ہے نہیں جھکاتا ہوں۔ اور آگے فرمائے کہ ولولا اذ دخلت، اب جو ہے یہ جو غریب جو لڑکا اس کا جو دوست ہے،
اپنے دوست کو جو مالدار ہے اس کو سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ ولولا اذ دخلت، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے. تو یہ جو لڑکا جو تھا جو مالدار تھا، جب یہ اپنے باغ میں داخل ہوا تکبرانہ چال میں داخل ہوا کہ ہمارے پاس تو بہت زمین ہے، تو اس کو نقصان بھی ہوا. تو اس کا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ ولولا اذ دخلت، اگر تم کو باغ کے اندر داخل ہونا ہی تھا تو قلتا، تو تم کہتے کہ ماشاء اللہ، کیا ہی اچھا چیز ہے، اللہ نے ہم کو جو اتنے سارے باغات دیے ہیں، اتنے سارے اس میں پھل اللہ نے ہم کو لگا کے دیے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ساری زمین دی ہیں، تو تم کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. لا قوت الا باللہ، کہ جو ہے ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں ہم. جی تو اس سے ایک حدیث اس میں جو ہے اس آیت کے تفسیر میں جو ہے حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی اچھی چیز کو دیکھو اور تم کو پسند آ جائے اور تمہارے دل کو بھا جائے تو تم ماشاء اللہ اس چیز کو دیکھ کے کہو، چاہے وہ پہننے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زمین کے اعتبار سے ہو، یا جو غلہ جو زمین میں نکل رہا ہوگا زیادہ نکل رہا ہے، پچھلے سال کی بنسبت اس سال زیادہ غلہ ہوا ہے، تو اللہ کا آپ شکر ادا کیجیے، ماشاء اللہ کہیے. پھر اگر آپ کھانے میں کوئی چیز ایسی مل گئی آپ کو اچانک، جس کی خواہش ہو رہی تھی، اچانک مل گئی وہ چیز، تو جو ہے ماشاء اللہ کہیے. آگے فرمائے کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے اقل بہت زیادہ مال بھی ہے، مالا وولدا، اور میرے پاس کیا ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. یہ جو غریب شخص وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو زمین ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تم جو کما رہے ہو اپنے لیے کما رہے ہو، لیکن ہمیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اللہ نے ہم کو بھی مال دیا ہے، مال کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دیا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھیے کہ بہت غریب گھرانے سے ہے، اب اس کے پاس جو ہے 10 بیٹیاں ہیں، 12 اولادیں ہیں، لیکن ہے غریب، لیکن پھر بھی جو خوشحال ہے، خوشحال زندگی اس کی گزر رہی ہے. اور آگے فرمائے کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اور مجھے یقین ہے، مجھے اللہ اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ جو باغ ہے اس باغ سے بہتر ہم کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، یعنی اس باغ سے بے دگنا ہم کو جو ہے خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے، دیں گے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ علیہ تم پر حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی مصیبت آئے یا پتھرا بارش ایسی ہو کہ فتصبح سعیدا زلقا، کہ صبح تم دیکھو گے تمہارا باغ جو ہے پورا چٹیل میدان ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو ہے وہ غریب جو اس کا جو دوست تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس تکبر میں رہے، تم اگر یہ سوچ کے رہے کہ یہ میری جو زمین ہے، یہ جو میرا جو گھر ہے، یہ جو میرا جو باغ ہے، یہ ہمیشہ اگر رہے گا اور ہمیشہ اس زمین پہ میں رہوں گا اور یہ میری اپنی ہے، تو یہ تم بھول جاؤ. اگر تم تکبر میں آ کے کہہ رہے ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھیج دیں گے کہ حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی مصیبت، کوئی جو ہے بارش، آندھی طوفان ایسا چلے کہ فتصبح، تم صبح میں اچانک دیکھو گے کہ سعیدا زلقا، تمہارا باغ جو ہے پورا چٹیل میدان ہو جائے گا. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.